السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم کلمہ کی تعریف اور اس کے اقسام کو پڑھے تھے۔ مزید یہ بھی پڑھے تھے کہ کلمہ کے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، نمبر 4 صفت اور نمبر 5 ضمیر۔ آج ہم ان 5 قسموں کے اقسام کو سمجھیں گے، ہر قسم کے اقسام کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم کے اقسام کو سمجھیں گے۔ یہ بات بتا دوں آپ کو کہ اسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں مختلف طریقے سے ہیں۔ کبھی تو معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اور کبھی معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہم معنی کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھیں گے۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ یا عام، نمبر 1 اسم نکرہ یا عام، نمبر 2 اسم معرفہ یا خاص، نمبر 2 اسم معرفہ یا خاص۔ اسم نکرہ کی تعریف: وہ اسم جو عام چیزوں کو بتلائے۔ اسم نکرہ کی تعریف: وہ اسم جو عام چیزوں کو بتلائے، جیسے کتاب وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کو سمجھیے کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کہتے ہیں اس لفظ کو جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو، دنیا کی بہت ساری چیزیں اس لفظ میں شامل ہو تو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کتاب، اب ہم کتاب بولتے ہیں تو اس کتاب میں صرف ایک کتاب شامل نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی کتاب اس لفظ کتاب میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو جس لفظ میں بہت سارے الفاظ شامل ہو تو اسے ہم اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کو سمجھ گئے؟ اس کے بعد اسم معرفہ کی تعریف کو سمجھیے۔ اسم معرفہ کی تعریف: وہ اسم جو خاص اسم کو بتائے، وہ اسم جو خاص لفظ کو، خاص اسم کو بتلائے، جیسے کہ تاج محل۔ اسم معرفہ کی تعریف: وہ اسم کہ جو خاص چیز کو بتلائے، عام چیز کو نہ بتلائے بلکہ خاص چیز کو بتلائے، بلکہ اس میں ایک ہی چیز شامل ہو، جیسے کہ تاج محل۔ ہم اگر تاج محل بولتے ہیں تو اس تاج محل میں صرف ایک تاج محل مراد ہے، ایک تاج محل شامل ہے، اور جس لفظ میں صرف ایک تاج محل شامل ہو تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ جس میں ایک ہی چیز شامل ہو تو اسے کہتے ہیں اسم معرفہ۔ ہم اسم نکرہ کو بھی سمجھ گئے، اسم معرفہ کو بھی سمجھ گئے۔ اسم نکرہ کی تعریف، اسم معرفہ کی تعریف کو ہم نے خوب اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہم کل سمجھیں گے گنتی کے اعتبار سے اسم کے اقسام کو۔ جیسے ہم سنے ہوں گے مذکر، مؤنث، مذکر کی کیا علامت، مؤنث کی کیا علامت، ہم کل اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کہیں دقت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔